کویتا صبح صبح ناشتہ بنانے کے بعد سب گھر والوں کو بلاتی ہے ناشتے کے لیے۔ تبھی سب گھر والے آ کے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کویتا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ سب بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک سے گھر کی بیل بجنے لگ جاتی ہے۔ اس بیل کی آواز سن کے اس کی ساس کہتی ہے، ارے صبح صبح پتہ نہیں کون آ گیا آج۔ کویتا وہ اٹھ کے ذرا دیکھنا تو کون ہے دروازے پہ۔ تبھی کویتا وہیں پہ اٹھ کے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ جا کے دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اس کی نند کھڑی ہوتی ہے، جسے دیکھ کے کویتا کا منہ بن جاتا ہے۔ تو کہتی ہے، ارے کیسی ہو بھابھی، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے آپ کا منہ کیوں لٹک گیا؟ لگتا ہے میرے آنے سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔ ارے نہیں نہیں نند جی، ایسی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی صبح صبح آپ کو دیکھ کے تو میں ذرا چونک گئی تھی، صبح صبح آپ آ گئی۔ تبھی اس کی نند نیہا کہتی ہے، ارے ہاں بھابھی، وہ نا صبح صبح ہی میرے ہسبینڈ جا رہے تھے باہر، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے جانا ہے تو میں تمہارے مائکے چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو مجھے کہا بھی ہے کہ تم 2-4 دن وہاں پہ رک بھی سکتی ہو۔ تبھی کویتا اس کو کہتی ہے، چلو اب آ ہی گئی ہو تو اب اندر بھی آ جائیں آپ۔ کویتا اس کو اندر آنے کا کہتی ہے، تبھی وہ اس کو لے کے اپنے گھر کی طرف، اور سبھی صبح صبح کویتا کو دیکھ کے خوش تو ہوتے ہیں لیکن حیران بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے صبح صبح بغیر بتائے آج آ گئی ہے۔ اور سب ناشتہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ نیہا بھی ناشتے کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے واہ، آپ لوگ تو ناشتہ بھی کر رہے ہو، بلکہ میں بالکل صحیح ٹائم پہ آئی ہوں۔ ارے بھابھی، کیا بنایا ناشتے میں؟ تبھی کویتا اس کو ناشتے میں جو بھی بنایا وہ اس کو بتاتی ہے۔ وہ سن کے نیہا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنی بھابھی سے کہتی ہے، بھابھی میرے لیے بھی جلدی سے آپ کھانا بنا دو۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے نیہا بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو آج بغیر بتائے آ گئی، خیر تو ہے نا؟ تمہارے گھر پہ سب خیریت ہو؟ تبھی وہ کہتی ہے، ارے ماں، کیا ہوا؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اتنے سوال کر رہی ہیں آپ، پہلے تو آپ نے اتنے سوال نہیں کیے مجھ سے۔ اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو آپ مجھے بتا دو، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ ارے نہیں نیہا بیٹا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی تم سے۔ ارے ماں، آپ بھی کیوں اس سے پوچھ رہی ہو؟ یہ اس کا گھر ہے، جتنے دن چاہے وہ یہاں پہ رہ سکتی ہے۔ یہ سن کے نیہا خوش ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی ہی ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں اس گھر میں، اور تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے مجھے۔ اچھا چلو نیہا، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، تم ناشتہ کر لو پہلے۔ تبھی وہ اس کو ناشتے کی پلیٹ لگا کے دیتی ہے اور نیہا بھی سب کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہے۔ سبھی ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کویتا پھر گھر کے باقی سارے کام کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ ہال میں بیٹھی نیہا صوفے پہ بیٹھ کے زور زور سے ہانک رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بھابھی پوچھتی ہے، ارے نیہا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں اتنی زور زور سے ہانک رہی ہو؟ ارے بھابھی، کیا بتاؤں میں آپ کو، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سانس چڑھ گئی ہے اور اب مجھ سے سانس ہی نہیں آ رہی۔ ایک موٹا ہونے کا بھی نقصان ہے۔ ارے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو آپ پھر کیسے تھک گئی؟ سارا کام تو میں نے کیا۔ اور ارے بھابھی، آپ کو نہیں پتہ، میں پہلے ماں کے کمرے میں گئی، اس کے بعد اپنے کمرے میں گئی، وہاں سے اوپر نیچے آتے جاتے میں تھک گئی ہوں، اور موٹے انسان تو چل چل کے بھی تھک جاتے ہیں۔ یہ سن کر کویتا خاموش ہو جاتی ہے اور پھر نیہا اس کو لیمو پانی بنانے کا کہتی ہے۔ تبھی اس کو غصہ آتا ہے لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے یہ وہ اس کے لیے کچھ دیر کے بعد لیمن پانی بنا کے دے جاتی ہے۔ تبھی اسی طرح سے نیہا اپنی بھابھی سے بہت زیادہ کرواتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہی بولتی رہتی ہے۔ ایک دن نیہا نے اپنی بھابھی کو کھانا لانے کو کہا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ نیہا کو کہنے لگ گئی، ارے کیا ہے نند جی، اب جب سے آئی ہے بس مجھ سے کام ہی کروائی جا رہی ہے، میں بھی انسان ہوں، اتنے سارے کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، اور میں آپ کے سارے کام کر دیتی ہوں اور آپ مجھے اتنے زیادہ کام بول رہی ہو۔ ارے بھابھی، کیا ہوا؟ آپ میرے کام کرنے سے پریشان ہو؟ یہ سن کے نیہا زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی ماتا پتا دونوں نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کے نیہا کہتی ہے، ارے ماں جی دیکھو، بھابھی سے مجھ سے کھانا پینا ہی نہیں برداشت ہو رہا، بھابھی کا تو میرے کھانے پینے سے جلتی ہے، میں نے ان کو کہا کہ کھانا لا دو، تو وہ کہتی کہ تمہارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت کھاتی رہتی ہو۔ یہ کہہ کے نیہا زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اور اس کی ساس بھی کویتا کو غصہ کرنے لگ جاتی ہے، ارے بہو، کیا ہوا؟ تو بھی میری بیٹی کے کھانے پینے سے جلتی ہے، آخر وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے آیا، اس نے اپنے گھر جانا ہے۔ کویتا تبھی کہتی ہے کہ ارے نہیں ماں جی، نند جی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ تبھی یہ سن کے نیہا کہتی ہے کہ دیکھو، اب بھابھی جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ یہ سن کے وہاں سے نیہا کو کویتا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اس کی ساس اس سے ہی غصہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے اپنی بہو کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔
اس کی ڈانٹ سن کر اس کی بہو بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور اس کو بہت برا لگتا ہے۔ اس طرح سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر وہ رونے لگ جاتی ہے۔ ہوتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہ اسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے نندوئی کو فون کرتی ہے۔ ارے نندوئی جی، کب سے نند آئی ہوئی ہے ہماری نیہا، آپ ان کو لے جائیں، اتنے دنوں سے تو اب وہ آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی تو اس گھر کی ضرورت ہوگی۔ تبھی اس کا پتی کویتا کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ نیہا تو گھر سے لڑ کے آئی ہوئی ہے اور اس بغیر بتائے ہمیں وہاں آ گئی ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا، ایک تو وہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی موٹا ہونے کی وجہ سے، اور میں نے تو اس کے لیے نوکرانی بھی رکھ دی تھی، پھر بھی وہ بلا وجہ ہی ہم سے لڑ کے یہاں سے چلی آئی ہے اور اس نے ہمارے گھر میں کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے کویتا کو نیہا کی سچائی پتہ چل جاتی ہے اور اسی طرح سے دونوں مل کے پلان بناتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد کویتا اپنا سامان پیک کرتی ہے اور اپنے مائکے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ اس کی ساس پوچھتی ہے، ارے بہو یہ کیا، تو کہاں جا رہی ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہے، ماں جی میں اپنے مائکے رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو پھر اس کی ساس کہتی ہے کہ تو بغیر بتائے جا رہی ہے، آگے ہم تمہارے بڑے ہیں، تم ہم سے پوچھ سکتی ہو۔ تبھی کویتا کہتی ہے، ارے ماں جی جب آپ کی بیٹی اتنے دن میں آ کے اپنے مائکے رہ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں، وہ بھی تو اپنے مائکے میں بغیر بتائی آئی ہے، تو میں کیوں بتا کے جاؤں۔ اس طرح سے وہ کچھ دنوں کے لیے چلی جاتی ہے اور پیچھے سے نیہا کو سارا کچن سنبھالنا پڑتا ہے اور گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نیہا بہت زیادہ تک جاتی تھی اور اس نے اپنی بھابھی کو واپس لانے کا کہا۔ اس طرح سے اگلے ہی دن وہ سب گھر والے کویتا کو منانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ سب بہت زیادہ منانے کے بعد کویتا کو لے کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر نیہا کا پتی بھی ان کے گھر آتا ہے اور وہ اپنی ساری سچائی اپنی ساس کو بتاتا ہے کہ نیہا وہاں پہ ہمارے ساتھ لڑ کے آئی ہے۔ یہ سن کے ان کے ماتا پتا کو بھی بہت برا ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی بیٹی کو بھی گھر جانے کا کہتے ہیں اور پھر نیہا بھی اپنے پتی کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے۔